روزے کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ واقعاً صوم ہو اور روزہ ہو اور تمام وجود کا روزہ ہو، انسان کے سراپا ہستی کا روزہ ہو، بدن کا روزہ ہو، روح کا روزہ ہو، حواس کا روزہ ہو اور سوچ کا روزہ ہو، فکر کا روزہ ہو، تخیل کا روزہ ہو۔ ایک روزہ کافی ہے انسان کے لیے، 30 روزے نور علی نور، 30 روزے رکھ کر انسان 30 سال کی آمادگی اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے۔ روزہ مظاہرہ ہے انسانی ارادے کی قوت کا، انسانی ارادے کی تقویت کا نام روزہ ہے۔ روزے کا مطلب یہ کہ آپ کسی پیٹ خرابی کی وجہ سے نہیں فاقہ کر رہے، پیٹ بالکل ٹھیک ہے اور آپ کو رغبت بھی ہے کھانے میں، ضرورت بھی ہے کھانے کی، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بدن میں کمزوری بھی ہے، گرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسے ہی موقع پر آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میرا ارادہ ان تمام چیزوں کے اوپر حاوی ہے، اس گرمی پر بھی حاوی ہے، اس بھوک پر بھی حاوی ہے، پیاس پر بھی حاوی ہے، ان تمام موانع اور رکاوٹوں پر میرا ارادہ حاوی و قوی ہے۔ اور اگر 30 دن انسان یہ عمل تکرار کرتا ہے، آزادی برقرار ہے، آزادی کے ہوتے ہوئے انسان اپنی آزادی خود ختم کرتا ہے ارادے کے ذریعے، چونکہ اگر انسان اپنی ساری آزادی سے فائدہ اٹھائے تو آزادی کا ثبوت دے دیا، ساتھ ہی اپنے آپ کو کمزور بھی کر دیا اس نے۔ مثلا آپ کے پاس مال ہے، آپ کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور آزادی ہے، آپ کو جہاں مرضی ہے اس کو خرچ کرے، اور کر دیا آپ نے خرچ جا کر ایک ہی دن میں، بلکہ 1 گھنٹے کے اندر آپ نے 10 لاکھ خرچ کر دیا، ادھر ادھر سب لٹا دیا آپ نے۔ آزادی ثابت ہو گئی آپ کی کہ آپ اپنا مال خرچ کرنے میں آزاد ہیں۔ اس آزادی نے آپ کو مفلس بنا دیا، فقیر بنا دیا ہے۔ یہ جو آزادی دکھائی ہے آپ نے، اب آپ کے پاس ایک پائی نہیں ہے، ایک رمق نہیں ہے، اب آپ محتاج ہیں دوسروں کے۔ آزادی سے آپ نے جو طاقت تھی، قوت تھی آپ کی، مال، اس قوت کو ضائع کیا آپ نے، اور آزادی سے قوت ضائع کرنے کے بعد اب کسی قابل نہیں ہے آپ۔ روزہ آزادی کے باوجود ہے، آپ کو آزادی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، مجبور ہے وہ حتماً اطاعت کرے، آزادی ہے۔ روزہ نہ رکھیں، اگر تمرد کرنا چاہیں، گناہ کرنا چاہیں، معصیت کرنا چاہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جیسا کہ کر رہے ہیں، ایک بڑی اکثریت یہ کام کرتے ہیں، روکا نہیں جاتا ان کو، قانونی طور پر شریعت میں ممنوع ہے، لیکن یہ طاقت ان سے چھین نہیں لی گئی، طاقت ان کے پاس ہے ترک کرنے کی۔ اس طاقت کو جب استعمال کرتے ہیں، آزادی کو استعمال کرتے ہیں، تو ایسے جس نے پیسے لٹا دیے آزادی سے فائدہ اٹھا کر اور اب فقیر محض ہے، مسکین محض ہے، گدھائے محض بن گیا ہے اپنی آزادی کے طفیل۔ اسی طرح جو انسان قوت ارادہ اپنی ضائع کرتا ہے، آزادی کی نظر کر دیتا ہے، میں مجبور تو نہیں ہوں، آزاد ہوں، جو جی میں آئے گا کھاؤں گا، جو جی میں آئے گا کہوں گا، جو جی میں آئے گا کروں گا، جیسے جی میں آئے گا، خوب یہ آزادی استعمال کرتا ہے۔ اس آزادی کے بعد ایک بالکل مفلس ارادے والا انسان بن جاتا ہے، جس کے اندر ارادہ صفر ہے، زیرو ہے، نام کی کوئی چیز نہیں ہے ارادہ۔ یہ اگر کچھ سوچ کے کچھ کرنا چاہے، معمولی سا کام جو چھوٹے بچے کر رہے ہیں، یہ وہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس آزادی نے اس طرح ارادے کو نابود کر دیا ہے۔ جیسے یہ گناہ جو کرتے ہیں آج کل کی اس شہوانی دور میں اور مشتعل شہوتوں کے اندر، بعض گناہ کرتے ہیں، اپنے ساتھ معصیت کرتے ہیں، ارضاء کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہوسرانی اپنے ساتھ کرتے ہیں۔ اس گناہ کے نتیجے میں یہ آزادی ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، ہوس بازی اور شہوت رانی کرتے ہیں، اس کے بعد یہ ایک لاش میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کے بعد
ایک لاش ہے چلتی پھرتی. یہ ایک چھوٹے بچے کے برابر بھی کوئی کام نہیں کر سکتے. اتنے کمزور ہو جاتے ہیں جسمانی طور پر، ارادی طور پر اور روحانی طور پر، نفسانی طور پر. ان کے اندر خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے، مکمل طور پر خود اعتمادی ان میں ختم ہو جاتی ہے. وہ کام جو دوسروں کے لیے بہت آسان ہے، ان کے لیے بہت دشوار ہے وہ کام کرنا. اس طرح سے انسان اپنی آزادی کو بسا اوقات اپنی نابودی کے لیے استعمال کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان جیسے اشارہ کیا تھا کہ مشقوں کا مہینہ ہے. سرمشق قرآن ہے، سرمشق سیرت رسول اللہ ہے، سیرت ائمہ اطہار ہے. اس سرمشق کو دیکھ کر مشق کرنا ماہ رمضان کے اندر، اس سے تقوی انسان کو حاصل ہوتا ہے. تقوی وہ قوت، وہ طاقت انسان کی، نفسانی طاقت، اندرونی طاقت، الہی طاقت ہے، جس کے ذریعے سے ناممکن کو انسان ممکن بنا لیتا ہے. بے تقوی کمزور انسان ہوتے ہیں، ضعیف انسان ہوتے ہیں، مغلوب انسان ہوتے ہیں. اور ماہ رمضان یہ غلبہ انسان کو عطا کرتا ہے. عادتیں جو ہم پر غالب ہیں، غلبہ ہے. ہماری شخصیت عادتوں کا مجموعہ ہے. جس طرح ہمارا جسم ہڈیوں کا، گوشت کا، انتڑیوں کا، چربی کا مجموعہ ہے. اگر اس بدن کو کھولیں تو اندر سے گوشت نکلے گا، اوجری نکلے گی اور انتڑیاں نکلیں گی. اسی طرح مختلف مواد جسم سے نکلے گا. جس طرح جانور ذبح کرتے ہیں اور آپ اس کے اندرونی اعضاء و اجزاء دیکھتے ہیں، ایسے ہی انسان کا بھی جسم ہے. اس کو کھولیں تو اندر سے یہ چیزیں برآمد ہوں گی. انسان کہ اگر شخصیت کو کھولیں، نہ جسم کو، جسم میں یہ اجزاء ہیں، شخصیت کو کھولیں، اگر کسی آپریشن تھیٹر میں جا کر انسان کی شخصیت کا آپریشن کریں، کھولیں، دیکھیں کہ شخصیت کے اندر کیا پڑا ہوا ہے. شخصیت کس کو کہتے ہیں؟ شخصیت آپ کی عادتوں کا نام ہے. اندر سے ساری عادتیں نکلیں گی. ان کی یہ عادت ہے، بولنے میں یہ عادت ہے، سننے میں یہ عادت ہے، کہنے میں یہ عادت ہے، بتانے میں یہ عادت ہے، کھانے میں یہ عادت ہے، پینے میں یہ عادت ہے، سونے میں یہ عادت ہے، جاگنے میں یہ عادت ہے، آنے میں یہ عادت ہے، جانے میں یہ عادت ہے، لیتے ہوئے یہ عادت ہے، دیتے ہوئے یہ عادت ہے. ان عادتوں نے ہماری شخصیت کے اندر گراؤ کیا ہوا ہے، اور ہماری شخصیت انہی عادتوں کا دوسرا نام ہے. اس شخصیت کے اندر کہیں ارادہ نہیں ملتا، عادتیں ہی عادتیں ملتی ہیں. ہم متوجہ ہوں یا نہ ہوں. جیسے جسم کے بارے میں ہم اکثر متوجہ نہیں ہیں. آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے سر کے اندر کیا ہے، اس کھوپڑی کے اندر کیا ہے، کھوپڑی کے اوپر کیا ہے، کھوپڑی کس سے بنی ہوئی ہے، اندر کیا بھرا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے. ہماری اپنی ہے لیکن ہم بے خبر ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہماری آنکھ میں کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم آپ کے معدے میں کیا ہے. چانکا تو نہیں، کسی نے دیکھا نہیں. اپنے جسم سے ناآگاہ ہیں ہم. آپ کو اپنے ہاتھ کے اندر کیا صورتحال ہے نہیں معلوم. اوپر صرف ہاتھ کی جلد کا پتہ ہے، کریم لگا لگا کے اس کو آپ سفید گورا کرتے رہتے ہیں، لیکن اندر کا تو نہیں پتا، ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے آپ کو. اسی طرح شخصیت کا ظاہر ہمیں معلوم ہے، وہ بناوٹی شخصیت جو ہم نے بنائی ہوئی ہے، لیکن اس شخصیت کے اندر کیا ہے یہ نہیں ہمیں معلوم، خبر نہیں ہے ہمیں. اگر کوئی ماہر سرجن آ کر ہماری شخصیت کو کھولے، آپریشن کرے، تو وہ بتائے گا کہ آپ کے شخصیت کے اندر 1000 عادتیں ہیں اور ایک سے بدتر ایک عادت ہے آپ کے اندر. اس عادت نے آپ کی شخصیت کو تشکیل دیا ہوا ہے، اور عادتیں ارادے نہیں بننے دیتی. عادتیں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ارادے کی تکمیل اور تشکیل میں. ارادہ تشکیل ہی نہیں پاتا جس کے اندر عادتوں کا جمگٹا ہو. روزہ انسان، یہ مشقیں روزہ
وہ مشقیں کہ انسان کی عادتیں ساری ختم کر دیتا ہے روزہ، یہ رکاوٹ ہٹا دیتا ہے۔ جس طرح باہر سے اللہ نے اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے کہ شیاطین کو باندھ دیا، یہ کنائے ہیں، یہ تمثیلی زبان ہے۔ شیاطین باندھ دینا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا، عذاب کے دروازے بند ہو جانا، گمراہی کے دروازے بند ہو جانا، یہ تمثیلی زبان ہے، یعنی بیرونی عوامل ناکارہ کر دیے جاتے ہیں۔ اگر انسان خود ان کی طرف نہ بڑھے، وہ نہیں آئیں گے انسان کی طرف ماہ رمضان میں۔ اگر ایک انسان شیطان کی طرف نہ جائے، شیطان انسان کی طرف نہیں آئے گا۔ ماہ رمضان میں بہت سارے شیطان کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ شیطان تو بندھا ہوا ہے، وہ نہیں آ سکتا، انسان اس کی طرف جاتا ہے۔ بیرونی عوامل اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اپنی رحمت و لطف کے ذریعے سے مسدود کر دیے، بند کر دیے، روک دیے ہیں بیرونی عوامل۔ اندرونی عوامل انسان کے اندر ہیں، اور وہ روزے سے انسان ان کے اوپر غلبہ پائے گا۔ روزہ غلبہ عطا کرتا ہے انسان کو، انسان کے نفس کے اندر غلبہ کی قوت عطا کرتا ہے۔ جو روزہ رکھ سکتا ہے وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ ہر کام پر قادر ہو سکتا ہے، وہ ہر مشکل مہم پر غلبہ پا سکتا ہے، ہر مشکل پر غالب آ سکتا ہے جو روزہ رکھ سکتا ہے انسان۔